حالت یہ ہوتی تھی کہ آج تو کوئی مسئلہ سنایا جائے تو پریشانی ہوتی. بخاری شریف میں ایک واقعہ میں نے پڑھا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے. ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس درسگاہ میں پہنچ گئے اور یہ جو آئے تھے حضرت خباب ابن الارت سے، بہت پرانے ابتدا کے صحابی، بہت شروعات کے صحابی، وہ آئے اور آ کر ان کی مجلس پہ کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے کہ یا ابا عبد الرحمن هل يستطيع هؤلاء ان يقرأ كما تقرأه؟ اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ہے، اسی کنیت سے ان کو پکارا جاتا تھا. کیا آپ کے یہ سب شاگرد آپ کے جیسا بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر چاہو تو ان میں سے کسی کو پیش کر دوں. کہا ہاں پیش کر دیجئے. تو حضرت علقمہ ابن قیس نخعی جو ان کے بڑے شاگرد ہیں اور امام اعظم کے پردادا استاد ہیں، ان کو انہوں نے سامنے پیش کر دیا کہ ان سے سن لیجئے. اب جب انہوں نے پڑھا تو پوچھا، پڑھ لیا، 50 آیتیں پڑھ کر رکے تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کیسا پایا؟ کیف وجدت؟ کہ نہیں، خوب پڑھا انہوں نے، خوب. تو خباب ابن الارت کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پڑی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الم یعنی ان یلقى هذا الخاتم، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ یہ انگوٹھی اتاری جائے، یہ سونے کی انگوٹھی؟ یعنی ان کے کہنے کا اتنے ہی لفظ بولے ہیں، مطلب یہ تھا کہ سونا ابتدائی اسلام میں مردوں کے لیے حلال تھا، تو کیا ابھی تک حلال ہی ہے، وقت نہیں آیا اتارنے کا؟ خباب ابن الارت نے یہ سنا جملہ انگوٹھی نکال کر پھینکی. فرمایا کہ آج کے بعد کبھی یہ انگوٹھی میری انگلی میں نہ دیکھو گے. اٹھا کر یوں پھینک دیا سونے کی انگوٹھی کو. ان لوگوں کی نظر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں دنیا کی کسی دولت، کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں تھی. وہ یہی سمجھتے تھے. اب ایک وقت آ گیا ایسا کہ ہم لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں تو لوگ اس سلسلے میں کچھ رد و قط کرنے لگتے ہیں. حالات بدل گئے. کیا ایمان کے لیے بھی حالات بدل گئے کہ ایمان بدل دیا جائے، اپنا دین بدل دیا جائے؟ حالات بدل گئے تو ان حالات کے اعتبار سے اپنے کپڑے کی ڈیزائن بدل لو، مگر اپنا دین تو نہیں بدلو گے. اپنے آپ کو تو نہیں بدل سکتے کہ تم جیسے پیدا ہوئے تھے اب وہ سب چیز اپنی بدل لو، شکل اور صورت بھی بدل دو. یہ تو نہیں کر سکتے کہ اب پہچانا ہی نہ جا سکے کہ یہ زید ہے کہ عمرو ہے کہ بکر ہے. ایسا تو نہیں بدلا جا سکتا. تو بدلنے، حالات بدلے ہیں تو جو چیز بدلنے کے قابل ہے وہ بدلی جا سکتی ہے، اور جو چیز ناقابل تبدیل ہے وہ کیسے بدلی جائے؟ اگر وہ بدلنی ہے تو پھر آدمی کو اپنا دین مذہب بھی چھوڑنا ہے. اس لیے ان معاملات میں کسی قسم کا کوئی بھی کمپرمائز نہیں ہوتا. کمپرمائز
اپنے دنیا کے معاملات میں کچھ کر لو کہ یہ میرا مکان ہے، چل تو بہت دھکا دے رہا ہے، مجھ سے لڑتا ہے، جا میں تجھے دیتا ہوں، مگر یہ میرا دین ہے، یہ تیرا دین ہے، چل مجھ سے دین کے معاملے میں لڑتا ہے تو میں اپنا دین چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ حق آپ کو نہیں۔ اپنا مکان چھوڑ دیتا ہوں یہ تو حق ہو سکتا ہے، اپنی دکان چھوڑ دے سکتا ہوں یہ تو ہو سکتا ہے، مگر اپنا دین اور ایمان چھوڑ دیتا ہوں یہ کہاں سے ہوگا؟ ہم تو اسی کے لیے پیدا ہوئے، مکان کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، دکان کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ سب ذیلی چیزیں تھیں۔ ہم پیدا ہوئے تھے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تنبیہ کر دی کہ مٹھی میں انگارہ لینے کے برابر آدمی کو حق پر قائم رہنا چاہیے۔